جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں آ جاؤ، اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، میرے باپ نے اپنا گھر کا سارا سامان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رات کی تاریکی تھی، میں نے اپنے ابو کو دیکھا کہ میرے ابو اپنے گھر کے مٹی کے دراز پر انگلیاں رکھ کر کے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ابو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! اس ایمانی جذبے کو دیکھیے، یہ آخرت کی کھیتی کر رہے تھے نا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے باپ کو حیرت سے دیکھا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا جا کر کے کہ وہ کوئی چیز ٹو رہے ہیں۔ میں قریب گئی، ابو ساری چیزیں تو اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں۔ نبی کونین نے پوچھا تھا نا کہ ابو بکر صدیق کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں سارا سامان آپ کے قدموں پہ لا کر کے رکھ دیا ہوں۔ پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے باپ کو دیکھا کوئی چیز ٹو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابو کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی مجھے یاد آیا، ساری چیزیں میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک سوئی چھپا کر کے یہاں پہ رکھی تھی، وہی میں تلاش کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں یہ سوئی کیوں ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں نبی کونین کے قدموں میں جا کر کے ڈالوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ آیت شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے ایک لمبی روایت ہے جس میں حضرت جبرائیل کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، مطلب ایک آدمی آیا مسافر اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہو کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ سوال سننے والے سے زیادہ بہتر سوال کرنے والا جانتا ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آگے ہے کہ وما تخرج من ثمرات، کہ پھل میں جو شگوفوں میں جو پھل آتے ہیں درختوں پہ، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جاندار تو جاندار، غیر جاندار چیزوں کا بھی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وما تحمل من انثى، اور حمل والے مادہ کے پاس پیٹ میں جو حمل ہے
اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اس حمل کے اندر بھی وہ کیا جننے والی ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ایک بیوقوف دہریہ ٹائپ کا آدمی ایک مسلمان سے ملاقات کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، ساری چیزوں کا علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی اور اپنے علم کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ ایک دہریہ آیا ایک مسلمان سے کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی پیدا کرتا ہوں اور میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا۔ مسلمان نے حیرت سے دیکھا کہ یہ کیسے پیدا کرے گا، ذرا دیکھیں۔ یہ سب باتیں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ زندگی میں پیش آتے ہیں یہ مسائل۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو ایک جار لے کر کے آؤ۔ لایا گیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو اب گوبر لے کر کے آؤ، یہ جو گائے بھینس وغیرہ سب جو ٹوائلٹ کرتے ہیں نا، تو وہ لے کر کے آؤ۔ لے کے آیا اور اس نے اس جار کے اندر ڈال دیا، بولا اس کو بند کر کے رکھ دو کنارے، رکھ دیا۔ 7 دن کے بعد آیا، اس نے کہا کہ وہ جو دیا تھا ذرا پھر سے لے کر کے آؤ، تو پھر سے لایا سامنے، ذرا کھولو، دیکھا اس میں پورے کیڑے پھلے ہوئے ہیں۔ ظاہر گندگی کو بند کر کے رکھا ہے تو اس میں سے پھول تو نہیں ہے نکلے گا، گندگی نکلے گی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ دیکھو میں نے ڈالا تھا نا، پیدا کر دیا میں نے۔ اب مومن والا اگر سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، تو کیا اس کو اتنا لاجواب کرنا مطلب اتنا آسان کام ہے کیا؟ اور جس نے قرآن کو پڑھا ہوا ہو، حدیثیں پڑھی ہوئی ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، ایسا پاسبل تو نہیں ہے، یہ کیسے ہوا؟ لیکن یہ بتاؤ جب تم پیدا کرنے والے ہو تو ایک چیز ہے، میں نے ابھی اس بچے کو بلایا اور ایک کاغذ نکالا، کاغذ کرنے کے بعد کہا اس بچے کو ایک کا کشتی بناؤ، ایک کا طوطا بناؤ اور ایک کا پھول بناؤ، بنا کے رکھ دیا۔ اب اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو کشتی بنایا اس کے اندر کاغذ کتنی مرتبہ موڑا ہے، پھول بنایا ہے اس میں کتنی مرتبہ موڑا ہے، اور پھر طوطا بنایا اس میں کتنی مرتبہ موڑا ہے؟ اگر اس نے دھیان سے بنایا ہوگا تو سارے کی گنتیاں بتا دے گا کہ ہاں کس کو کس طریقے سے میں نے موڑا ہے۔ مسلمان نے پوچھا کہ ٹھیک ہے پیدا تو کر دیے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس میں جو پیدا تم نے کیا اس کی تعداد کتنی ہے؟ یہ کیا پوچھ دیا؟ بولا اچھا چلو اس سے آگے یہ تو بتا دو کہ اس میں مادہ کتنا ہے، نر کتنا ہے، مرد کتنے ہیں اور عورت کتنے ہیں؟ ارے یہ تو اور تگڑا والا سوال پوچھ دیا۔ بولا بھیا معاف کرنا، بہت غلط جگہ مس کال دے دیا تھا، ہے نا۔ اب وہ اپنا بوریا بستر سنبھال کر کے چلا گیا کہ اپنی دکان کہیں اور سجائے، یہاں پہ نہیں چلنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں کے شکم میں کیا ہے اور کس طریقے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، یہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آج کی تاریخ میں ایکس رے کے ذریعے بھی تو لوگ پتہ لگا لیتے، تو بھائی ایکس رے کے ذریعے یہ ایک مطلب واسطہ ہے، ایک مشین واسطہ ہے، اور غیب کہا جاتا ہے کہ بلا واسطہ بغیر کسی چیز کے ذریعے کے کسی چیز کا علم ہونا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پتہ لگایا، لیکن جب پہلی مرتبہ ماں کے شکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کی تخلیق کرنے کے لیے جب مادہ ڈالا تھا تو اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آج کی تاریخ میں بھی سائنس گومگوں کی شکار ہے کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ کس طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ آج بھی سائنس اس معاملے میں سسپیشن میں ہے کہ کتنے دنوں میں روح پھونکی جاتی ہے، کیسے کیا ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، جو کریٹر ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی پوری کاریگری کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے گا کہ سائنٹسٹ اگر کوئی آتا ہے، اس نے کوئی ایک نظریہ، ایک تھاٹ پیش کیا، اور اس کے بعد کوئی دوسرا سائنٹسٹ آتا ہے پھر اسی نظریے کو رد کر دیتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے تحقیق کرتا ہے اس نظریے کو۔ سائنس کبھی بھی اپنی ایک رائے پر مکمل طور پہ عمل نہیں کر پاتی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔
کبھی سائنس کا یہ کہنا تھا کہ یہ زمین گول ہے، کبھی سائنس یہ کہتی تھی کہ یہ زمین چپٹی ہے۔ بعد میں متفقہ طور پہ سارے لوگوں نے اس ریسرچ کرتے ہوئے اس بات پر مہر صداقت ثبت کر دیا کہ یہ نہ چپٹی ہے، نہ گول ہے، نہ ٹیڑھی ہے، نہ لمبی ہے، نہ ترچھی ہے، بلکہ یہ انڈے کی شکل کی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہوگی کہ ہم لوگ جو جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں نا سورت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اسی میں ہے والارض بعد ذلك دحاها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بیضوی شکل میں پیدا کیا، یعنی میرے رسول کے ذریعے اللہ نے اس امت کو آج سے 1400 سال پہلے قبل اس بات کی تصدیق کی اور بتا دیا، فائنلی ایک بات بتا دیا کہ یہ زمین کیسی ہے۔ سائنس آج بھی گومگوں کی شکار ہوتے ہوتے ایک زمانے کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں واقعی زمین بیضوی شکل کی ہے۔ یہ قرآن کی صداقت اور حقانیت کی اتنی بڑی دلیل ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے آسان ہے، چونکہ قرآن ہمارے گھر میں رکھا رہتا ہے، طاق پہ جیسے چاہتے اپنا پڑھتے، پڑھا نہیں پڑھا مولانا سے سنا پھر رکھ دیا، پھر اسی آدمی کی طرح جس نے رمضان کا موقع آیا تو بغل سے پڑوسی کے گھر سے اپنا قرآن مانگنے کے لیے آیا، پوچھا کیا بات ہے، بولا رمضان آ گیا، رمضان کے پھر لوٹا دوں گا، ایک ہی مہینہ کا کام تھا، بس ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جو واقعی غور کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، اس پر اور کچھ حیرت انگیز باتیں میں بتانے والا ہوں، کچھ ابتدائی باتیں اتفاق سے سائنسی سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے میں اس کو بتاؤں گا۔ تو جو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ایک ایک میں نے کبھی کہا تھا تفسیر میں کہ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی جو دنیا کی بڑی اسلامک یونیورسٹیوں میں ہے، وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ سورہ یوسف کی ایک ایک آیت، جہاں جہاں بھی پورے واقعات میں جو جو چیزیں نفسیاتی سائیکلوجیکل بیان کی گئی ہے، ان آیتوں پہ باضابطہ پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے، 400 پیج لکھے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ اب سوچئے کہ دماغ کہاں کہاں لوگ دوڑاتے ہوں گے اور کتنی تحقیق کرتے ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ زندگی کا ایسا معمہ ہے کہ ہر موڑ پہ کام دیتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں آفاق میں اور انفس میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ آفاق کیا ہے اور یہ انفس کیا ہے؟ اندرون ذات جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں اسے انفس کہا جاتا ہے، اور جو اندرون ذات سے باہر جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں اسے آفاق کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ تھوڑی زبان سخت ہو گئی تو میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ انسان کے اندر میں جو چیزیں اسے چونکاتی ہے، جو اسے اندر سے ہلاتی ہے، حیرت میں مبتلا کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، پوری دنیا کا چکر کاٹ کر کے ہم تھک گئے، کوئی راستہ نکل نہیں رہا ہے، اچانک سے کوئی عجوبہ بات ہو جائے تو آپ حیرت کرتے ہیں۔ میں نے تفسیر کے شروع میں ابتدائی دنوں میں ایک بات بتائی تھی، ہندوستان کے اندر جماعت اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، میں مصلحتاً ان کا نام نہیں بتا رہا، 30-35 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ زمزم کو اگر کوئی آدمی اچھے ارادے سے پی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت میں اگر خلوص شامل ہو تو جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نازل کرے گا، اگر وہ بیمار ہے تو شفا عطا کرے گا، اگر کوئی بڑی بیماری لائق ہے اس سے بھی راست اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے دے گا۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں آپریشن کرنا بہت بڑی بات تھی، کوئی آسان کام نہیں تھا، آپریشن کا نام سن کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے 30-40-35-40 سال 50 سال پہلے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا، میرے پیٹ میں بہت تیز کا درد شروع ہوا، میں ڈاکٹر یا اندرون ذات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں کیسے ظاہر کرتا ہے میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، پھر بیرون ذات بات کروں گا تھوڑی سائنٹیفک انداز میں۔ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہوا، میں پریشان ہوا، ایسا درد جو اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، کوئی مسئلے کا حل نہیں، میں نے دوائیں کھائیں اور بھی بہت ساری ترکیبیں ڈھونڈی، میں نے سمجھا گیس ہو گیا ہوگا، گیس کی دوا کھائی لیکن افاقہ نہیں۔
ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے چیک اپ کیا اور کہنے لگا کہ صاحب مولانا آپ کے پیٹ میں پتھری ہو گئی ہے، اسٹون ہو گیا، پتھر ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کہنے لگے بغیر آپریشن کے کوئی راستہ نہیں۔ اندر سے پریشان بولے کہ یہ پتھر بڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولانا کہنے لگے میں اندر تک کانپ گیا، اس لیے کہ آپریشن کے نام سے اس زمانے میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پریشان ہوئے، سوچنے لگے کیا کروں نہ کروں۔ اندر سے یہ احساس جاگا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، اللہ کے رسول آخری پیغمبر نے اگر کوئی بات کہی ہے، میڈیکل سائنس ابھی اس درجے کو نہیں پہنچی، اس مقام کو نہیں پہنچی، ریسرچ کے اس بلندی پہ نہیں پہنچی، ابھی میڈیکل سائنس کو ابھی پہنچنے میں وقت لگے گا۔ اگر رسول اعظم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے اندر صداقت ہوگی، سچائی ہوگی۔ مولانا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی ارادے اور اسی نیت کے ساتھ زمزم کے حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسے ذہن میں رکھا، اور جا کر کے میں نے کھانا پینا کم کھانا شروع کیا، کم کھاتا تھا، بیٹھ کر کے جا کر کے صرف دن رات نماز پڑھتا، اللہ سے دعائیں کرتا اور زمزم کا پانی پیا کرتا تھا۔ جب بھی موقع ملے زمزم کا پانی پیے، اندر میں یہ ارادہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت سے کم میرے اندر کی اس بیماری کو دور کر دے، اس درد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دلا دے۔ مولانا بیان کرتے ہیں ایک لمبا عرصہ بیتا، 1 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ جب بیت گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑی پریشانی کم ہوئی، مزید پریشانی کم ہونے کے احساس سے میں پیتے رہا۔ 2 مہینہ گزر گیا، 3 مہینے کے بعد میں بالکل اپنے آپ کو پریشان جب نہیں پایا، اندر سے سکون ملا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر سے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ چیک اپ کروا لوں جا کر، اور یہ پتہ کروں کہ کیا معاملہ ہے میری پتھری کا، میرے پتھر کا۔ پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے دکھایا، بتایا، پھر ان کا چیک اپ کیا گیا، حیران کن رپورٹ آئی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مولانا کون سی گولی کھا کر کے آئے ہو کہ تمہاری جو پتھری تھی، جو اسٹون تھا، وہ تمہارے پیٹ سے غائب ہو گیا، پتہ نہیں کون سی چیز تم نے پڑھی ہے، کیا کھائے ہو، میں حیران ہوں، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندرون ذات کچھ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس سے عقلیں حیران رہتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا انڈونیشیا کے علاقے کے حصے میں جو ایک مرتبہ ساحلی سمندر کے علاقے میں زلزلہ آیا، ایک رپورٹ آئی۔ کیا رپورٹ آئی کہ ایک خاتون کے بارے میں لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اچانک گرے ہوئے ملبے کو اٹھایا گیا، بڑی بڑی مشینوں سے وہ ملبے دیواریں ہٹائی گئی تو دیکھا 1 مہینہ کے بعد ایک عورت لاغر شکل میں اس ملبے کے نیچے سے نکلتی ہے، جس نے 1 مہینے کے اندر کوئی نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، اور نہ کوئی ضرورت کی چیزیں اس کے پاس آئیں، حتیٰ کہ اس کی آہوں کو، دھڑکنوں کو، سسکیوں کو، چیخوں کو سننے والا تک کوئی نہیں۔ لیکن باضابطہ میڈیا میں یہ رپورٹ آئی، وہ تصویر آئی، عورت دبلی ضرور ہو گئی تھی لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی، وہ زندہ تھی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں نہیں تو کیا ہے؟ وہ اللہ کیسی کیسی جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں اگر کوئی چوٹی رینگتی ہے، اسے اگر غذا کی ضرورت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی ضرورت کو سنتا ہوں اور میں اس کے لیے ضرورت کی چیزیں مہیا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندرون ذات میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ بیرون ذات میں کیا نشانیاں ظاہر کرتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پوری کارروائی میں یہ ہوا کہ سمندر میں گرے، پھینک دیا گیا، مچھلی نگل لی، اور اس کے بعد مچھلی نے پھر ان کو اگل دیا ساحل پہ۔ یہ ایک واقعہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ بظاہر اس واقعے کو سننے کے بعد ایک آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ جہاں پہ ہوا نہیں جا سکتی، جہاں پہ سورج کا پتہ نہیں، اور اس مچھلی کے پیٹ کے اندر، جو میں نے بتایا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ لوہا ڈال دو تو لوہا گل جائے، ایسا سائنس کہتی ہے، اتنی گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ واقعہ اس روئے زمین پر، یہ تو قرآن کا معاملہ ہے،
قرآن کے علاوہ بھی اس روئے زمین پر ایسے واقعات ہوئے. 1990 میں ایک خبر آئی, پوری دنیا کے میڈیا میں اس بات کو یہ بات پھیلائی گئی کہ فاکلینڈ میں 1990 میں چند ماہی گیر, ایک چند مچھلی کے شکار کرنے والے لوگ سمندر کنارے اپنا جہاز لگا کر کے مچھلی کا شکار کر رہے تھے. شکار جب کیا جاتا ہے اور جس چیز کا شکار کیا جا رہا ہے اتفاق سے اگر وہ زیادہ وزنی ہو تو آدمی کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے, اور اس کے آس پاس, دریا کے آس پاس وہی مچھلی جو ہوتی ہے, جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے, اس کی کثرت تھی. تو شکار کرتے ہوئے اچانک ایک شکار کرنے والا آدمی دریا میں گر گیا, کھینچتے ہوئے مچھلی کو, یا کسی طریقے سے گر گیا ہوگا. یہ باضابطہ ریکارڈ میں یہ شامل ہے, کوئی آسمانی بات نہیں ہے. اس آدمی کا نام تھا جیمز. کیا نام تھا؟ جیمز. لوگ بہت پریشان ہوئے. آدمی چونکہ بڑا ذہین قسم کا تھا اور اس سے مچھلی کو مارنے میں اور اس کے داؤ کو سمجھنے میں اسے بڑی ید طولہ مہارت حاصل تھی. لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ آخر وہ مچھلی گئی تو کہاں گئی, اس کے بارے میں ذرا پتہ لگایا. جب ظاہر ہے جو مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو لگ بھگ بہت ساری ایسی چیزوں کا علم ہوتا ہے مچھلیوں کے حوالے سے جو ہم جیسے ناتجربہ کار لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. مچھلی کو تلاش کیا گیا, یعنی یہ کہیے اوپر کی ساری فورس لگ گئی اس اندر کے چور کو تلاشنے میں. گئی کہاں؟ پورے کے پورے لوگ, ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا, یوں ہی نہیں بنایا. اس کی ذہانت, اس کی فطانت, اس کی عقل, اس کا دماغ, یہ انسان ہی تو ہے جو آسمان پہ کمندے ڈال رہا ہے. ورنہ کیا, بھینس کو اگر بول دو کہ جاؤ ہمارے ذرا چچا کے یہاں سے خبر لے کر کے آؤ, ادھر ہی کہیں بھاگ جائے. تو ڈھونڈنے لگے سمندر کے اندر کہاں ہے وہ مچھلی. 2-3 روز کی لمبی تگ و دو کے بعد, محنت اور مشقت کے بعد پکڑا. یا چور پکڑا, سب نے محنت کر کے, مشقت کر کے, اور پکڑ کے اس مچھلی کے, باضابطہ ظاہر ہے کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اپنی طاقت جو ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑی طاقت میں جمع ہوتے ہیں اس کو اپنے کیپچر میں, اپنے انڈر میں لینے کے لیے. مچھلی لائی گئی اور مچھلی کا پکڑنے کے بعد اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا. تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جیمز اس میں نکل رہی ہوں. ارے تو ابھی تک زندہ ہے, خیریت ویریت تو ہے؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ٹھاک ہوں, لیکن بدن کچھ کام وام نہیں کر رہا. اب لوگوں نے پکڑا, اس کو پکڑنے کا, اس کا علاج کرایا. اس کے بعد تب جا کر کے وہ بیچارہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ, ایک ہسپانوی ماہی گیر تھا جو مچھلیوں کا شکار کرتا تھا. وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے بھی مچھلی نے نگل لیا اور ایک ساحل پہ جا کر کے اسے اگل دیا. اب بیٹا وہ جب نکلا باہر تو 3 دن تک صابن سے اور سرف سے اپنا بدن مل کے دھوتا رہتا تھا. کہ بدبو نہیں جا رہی تھی اس کی. مچھلی کی بدبو تو جانتے ہو, کھانے میں تو بڑا مزہ آتا ہے, بنانے میں کتنی مشقت ہوتی ہے یہ اپنی عورتوں سے, خواتین سے جا کے پوچھو. کھانے کے وقت تو کہتے ہو یار بڑا ذائقہ دار ہے, بڑی ٹیسٹی ہے, گڑبڑ ہو گیا تو نمک زیادہ ڈال دیا. لیکن وہ بناتی بیچاری ہے کیسے اپنے ناک پر بالکل پٹا وٹا رکھ کر کے, کتنی محنت سے وہی جانتی ہے. وہ 3 دن تک بیٹھ کر کے وہ اپنے بدن کو دھوتا رہا لیکن اس کی بدبو نہیں ختم ہو رہی تھی. یہ 2 قسم کے واقعات. ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے, کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے جو قرآن کے اندر جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائیہ, میں وہ نشانیاں, وہ علامتیں, وہ باتیں ایسی ظاہر کروں گا جو بظاہر تمہارے لیے وہ چیزیں امپاسبل ہوں گی, لیکن میں پاسبل کر کے دکھاؤں گا. اب دیکھو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اعمال کو تولوں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے بھلا کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لیا جائے گا اور جس نے برا کیا اسے. تو سوال یہ ہے کہ عمل کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جسے ہم اٹھا سکیں, موبائل کی طرح دیکھ سکیں, کر سکیں. نظر نہیں آ رہا عمل کدھر, دکھائی تو نہیں دے رہا عمل. کس چیز میں تولے, کہاں تولے؟ یہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز بات ہے کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے عمل تولا جائے گا, لیکن عمل تو دکھائی نہیں دے رہا, محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ نے پورے رمضان نماز پڑھا, میں آپ کو بلاؤں کہ یار تم اپنا عمل ذرا دکھاؤ, کتنا اکٹھا کیے ہو, میرے سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں, میں تمہارے کمپٹیشن برابر میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں. وہ بولے گا ارے یار کائے کے لیے کھوپڑی کھپا رہا ہے, جا کے نماز وماز پڑھ, چاٹنے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ملا کیا؟ اب وہ عمل دکھائی نہیں دیتا.
یہ ایک غیر محسوس چیز ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باضابطہ طور پر وزن کرے گا، اور وزن یوں ہی نہیں کرے گا بلکہ ذرات کی مانند بھی اگر انسان نے عمل کیا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو تولیں گے، اور وہ ذرہ جسے پکڑ بھی نہیں سکتے آپ۔ پہلے جب لوگوں کو بخار لگتا تھا نا تو حکیم نبض دیکھ کر کے بتاتے تھے کتنا ٹمپریچر ہے، کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہاں جائیے، آپ سوچ کے جائیے اتنی بات کہ میں یہ بیماری ہے، یہ بولوں گا، اس کے حساب سے مجھے دوائیں لکھی جائیں گی، آپ کی ایک بھی نہیں سنیں گے، وہ پکڑیں گے، دوا لکھ دیں گے، آپ کنفیوژن رہو گے، یار اس نے کچھ سنا ہی نہیں میری پرابلم۔ بعد میں جب دوا لے کر کے آؤ گے تو پتہ چلے گا وہی ساری بیماری کی دوا ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے، اتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ تو نبض کا سلسلہ تھا، لیکن دیکھیے باڈی کے اندر انسان کو بخار لگتا ہے، بخار دکھائی نہیں دیتا، بخار کوئی اپنی شکل میں دکھائی دیتا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہوں، ابھی میں اس مریض کو بے ہوش کرنے والا ہوں، یا ابھی یہ چلائے گا، اس کو پسینہ نکلے گا، یا ابھی تھر تھرائے گا، کچھ بتاتا ہے بخار؟ نہیں بتاتا ہے، لیکن تھرمامیٹر کے ذریعے ہم پتہ کر لیتے ہیں کتنا بخار ہے، باڈی کا ٹمپریچر کتنا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بخار دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم اسے نظر بھی نہیں آتا، لیکن ہم تھرمامیٹر کے ذریعے اس کو جان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو زلزلے آتے ہیں تو ان زلزلوں کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں جو سائنٹسٹ کرتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس کو وہ بھوکمپ ماپی کہا جاتا ہے سنسکرت میں، یعنی بھوکمپ کو، زلزلے کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنے ڈگری، کتنی رفتار اور کتنی تیزی سے کہاں کہاں یہ زلزلے آئیں گے۔ ابھی جو پچھلی مرتبہ زلزلہ آیا تھا، بعد میں ایک وائرل ہوا تھا، ایک سائنٹسٹ نے باضابطہ اس کا انکشاف کیا تھا کہ فلانے دن آنے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ جو پیمانہ ہے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور آپ اس کو پہلے بلیو نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا پاسبل ہے، لیکن اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جنوں کو، تو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھ کر کے سامنے آ گیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اسی طرح ہدہد کا کلام کرنا، وہ باضابطہ بات کرتا تھا پرندہ، وہ ایک مرتبہ غائب تھا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ دیکھا، جب گائیڈنگ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے وہ غائب ہے، کہا کہ بیٹا کہاں بھاگا ہے، ذرا پتہ لگا، تو اگر مل گیا نا تو بہت سزا دوں گا، بہت ماروں گا اس کو۔ اب وہ اچانک سے کہا حضرت آرام کریے، میں کچھ تازہ تازہ خبر لایا ہوں، پرندہ بات کر۔ یہ اپنے آپ میں بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ موبائل ہے، امریکہ سے اگر کوئی آدمی اپنی کتاب بھیجنا چاہے PDF میں بھیج دیتا ہے، یہ بظاہر وہ ہارڈ کاپی نہ صحیح لیکن بھیج تو دے رہا ہے نا۔ اب اگر آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یار میں امریکہ سے کسی چیز کو 2 منٹ میں منگوا لوں گا پورا کا پورا، تو وہ اپنے آپ میں حیرت کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہدہد کے اندر تو پھر بھی جان تھی، اس میں تو کوئی جان بھی نہیں ہے۔ کان میں لگا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی میں حج یہ صفا اور مروہ کا طواف کر رہا ہوں، اب اس کے بعد یہ کرنے والا، یہ کہ ساری انفارمیشن ملی اس بے جان چیز سے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آپ سوچئے کہ آج سے اگر اپنے دادا کو آپ لوگوں نے یہ کہا ہوتا، اس زمانے میں جوانی کے عالم میں جو یہاں ضعیف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بچپنے میں اگر ان کو کوئی آ کے بولتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو بغیر تار کے، بغیر کنیکشن کے ہم گھر میں بیٹھ کر کے بات کریں گے، تو بولتا جا رانچی کے پاگل خانے میں کھوپڑی کھسک گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی اگر لوگوں کو بولتے، اس سے پہلے والے کو، کہ ایک آلہ ایسا آنے والا ہے، اس سے بھی 150-200 سال پہلے، کہ تار لگا ہوا رہے گا، آدمی بولے گا سعودی عرب میں ہم یہاں سنیں گے۔ پہلے کے بوڑھوں جو ہوتے تھے وہ ایسے بھی بڑے غصہ ور ہوتے تھے، پہلے تماچا کھینچتے پھر بولتے کہ نکل یہاں سے، نکل، مفت میں آ گیا دماغ کھپانے کے لیے۔ لیکن اب ہم لوگ خود ہی جو بچپن میں، اگر ہم لوگ سنتے تھے بچپن میں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے کہ ہم لوگ باضابطہ دیکھیں گے کہ لوگ کہاں گھوم رہے ہیں، کیسے گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور گفتگو کی تو ہم سمجھتے تھے یار کیا بات ہے، کیا بول رہا ہے۔ شروع میں جب موبائل آیا تھا نا، کوئی بدماش بچہ اگر اکیلے میں بیٹھ کر کے
درخت وغیرہ کے کنارے میں اگر کوئی موبائل میں بات کرتا تھا نا تو دوسرے بوڑھے جو ضعیف لوگ تھے، جو پرانے زمانے کے، وہ دیکھ دیکھ کے سمجھتے تھے کہ یہ ابھی نیا نیا پاگل ہوا ہے محلے میں یہ نیا نیا پاگل ہوا ہے، دیکھو اپنے اپنے بکتا رہتا ہے، یہ کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پاسبل نہیں تھی، لیکن آپ نے دیکھا تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا مت کیجئے، یہ آپ کا پرابلم ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، زمین کا پھٹ جانا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، دجال کا خروج ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ سب جو بتائی گئی ہیں چیزیں، آسمان کا دھواں کی مانند اڑنا، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں قیامت کی نشانیوں میں، اللہ فرما رہا ہے کہ تو یقین کر نہ کر یہ تیرا پرابلم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جب آج سے 150-200 سال پہلے کسی سے بات کی جاتی، آدمی ڈائریکٹ اس کو انکار کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو حیرت کرنا ہے حیرت کر، چاہے تو تماشا دیکھنا ہے دیکھتا جا، لیکن میں اپنی نشانیاں دکھاتا جاؤں گا۔ آگے بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کھیتی کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو کسان ہے نا، جو کھیت میں اناج بوتا ہے، کھیتی ویسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کھیتی ایک دوسری بھی ہوتی ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن اس کھیتی کی پوری نگرانی ہم کرتے ہیں۔ آئیے قرآن حکیم پڑھ لے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ فرماتا ہے ایک کھیتی تو یہ ہے کہ کسان اپنے کھیت کے اندر اناج بوتا ہے، دوسری کھیتی یہ ہے، وہ ہے عمل کی کھیتی، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی بھی ایک کھیتی ہوتی ہے۔ جس طرح کسان اناج بونے کے بعد ایک متعینہ وقت پہ جب وہ کھیتی، وہ فصل جب لہا کر کے پک جاتا ہے، تب اس کو کسان کاٹتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک کھیتی وہ بھی ہے جو عمل کی کھیتی ہے، یعنی اس روئے زمین پر دو طرح کے لوگ ہیں، جو صرف دنیا کی کھیتی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کی کھیتی کرتے ہیں۔ کھیتی دونوں کرتے ہیں، لیکن دونوں کی کھیتی میں فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی کھیتی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کھیتی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے اگر چاہیں کہ اس کا بدلہ مل جائے تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ عمل کی کھیتی کے معاملے میں یہ ہے کہ کافر، مشرک، منافق، بے عمل انسان اگر کوئی کام کرے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا ہم چاہیں گے۔ ایک کھیتی وہ ہے جو اگر کوئی آدمی نیکی کی کھیتی کرتا ہے، اچھائی کی کھیتی کرتا ہے، جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیثیت عطا کیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ خاص طور سے میری ماں اور بہنیں جن کے پاس زیور ہیں، جن کے پاس پہننے کی چیزیں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچ گئی ہیں وہ چیزیں اور اس میں زکوٰۃ نکالا جا سکتا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے زکوٰۃ نکال دی جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نبی کونین کے زمانے میں کسی نے ایک رسی دی ہے تو اسے میں ایک رسی لے کر کے رہوں گا، ضرورت پڑی تو میں اس سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ تو من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو لوگ دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو میری راہ سے الگ ہے وہ اپنی مرضی سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے وہ جتنا چاہے گا ہم اسے بدلہ عطا کریں گے، جتنا چاہے گا اللہ بدلہ عطا کرے گا۔ تو اب جو لمحے ہیں یہ بوجھ ہے باضابطہ آپ کے اوپر زکوٰۃ، جہاں تک ممکن ہو سکے میری ماں اور بہنیں، میں نے دیکھا ہے جھارکھنڈ کی سرزمین پر بعض علاقوں میں جب لوگ پکارتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چند چیزوں کی ضرورت ہے، جب بولا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، مدرسے کو بڑھانے کے لیے ضرورت ہے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ضرورت ہے، غریبوں کے لیے ضرورت ہے، میں نے دیکھا ہے
پورے ہندوستان میں گھوم جائیے، لیکن اتنی زیادہ غربت آپ کو جھارکھنڈ اور بنگال کے ان علاقوں سے زیادہ پورے ہندوستان میں مسلمان اتنا غریب آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ لیکن قربان جائیے وہاں کی ماں اور بہنوں پر کہ جو بڑی مشکل سے اپنی پائی کو اکٹھا کر کے زیور بناتی ہے۔ میں نے ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ وہاں ہماری ماں اور بہنیں بضابطہ شدت جذبات سے مغلوب، زکوٰۃ تو اپنی جگہ، لیکن صدقات کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب جذبہ پیدا ہو جائے تو دیکھیے ایک مومنہ عورت کیا کرتی ہے۔ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے اپنے ہاتھ کی بالیاں، اپنے پیر کی بالیاں، حتیٰ کہ اپنے کان اور ناک تک کا زیور نکال کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر! میں حیران رہتا ہوں ان عورتوں کے جذبوں پہ، جن کو ایک ٹائم کھانے کے بعد دوسرے ٹائم کھانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ ان عورتوں کے جذبے کو دیکھتا ہوں تو کلیجہ دہل جاتا ہے کہ ہم بہت بونے ہیں ان کے جذبوں کے سامنے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں آ جاؤ، اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، میرے باپ نے اپنا گھر کا سارا سامان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رات کی تاریکی تھی، میں نے اپنے ابو کو دیکھا کہ میرے ابو اپنے گھر کے مٹی کے دراز پر انگلیاں رکھ کر کے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ابو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! اس ایمانی جذبے کو دیکھیے، یہ آخرت کی کھیتی کر رہے تھے نا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے باپ کو حیرت سے دیکھا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا جا کر کے کہ وہ کوئی چیز ٹو رہے ہیں۔ میں قریب گئی، ابو ساری چیزیں تو اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں۔ نبی کونین نے پوچھا تھا نا کہ ابو بکر صدیق کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں سارا سامان آپ کے قدموں پہ لا کر کے رکھ دیا ہوں۔ پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے باپ کو دیکھا کوئی چیز ٹو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابو کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی مجھے یاد آیا، ساری چیزیں میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک سوئی چھپا کر کے یہاں پہ رکھی تھی، وہی میں تلاش کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں یہ سوئی کیوں ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں نبی کونین کے قدموں میں جا کر کے ڈال دوں۔ کیا جذبہ تھا! پھر اللہ نے نوازا، پھر طاقت اور قوت دی، حکومت عطا کی، سطوت عطا کی، اللہ نے بلندی عطا کی، اور وہ حکمرانی دی جو پوری کائنات اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، مجبور ہے، نہیں ویسی نظیر اور ویسی مثال پیش کی جا سکتی۔ کون؟ یہ آخرت کی کھیتی کر رہے تھے۔ آخرت کی کھیتی دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن جب ابھی تو ہمارے گاؤں دیہات کی زبان میں کہتے ہیں کہ بوئیا ہو رہا ہے، جب کٹیا ہوگا نا تب آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ کھیتی کتنی اچھی تھی۔ اگر ہم نے بو دیا ہوتا تو آج اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہیں ہو رہے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا۔ اللہ فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی کرتے ہیں وہ جتنا چاہتے ہیں، جتنی مرضی ہوتی ہے، اگر اللہ کا ڈر شامل ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے بے تحاشا نوازتے ہیں، یعنی دنیا بھی اسے ملتی ہے اور آخرت بھی اسے ملتی ہے۔ مفسرین میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے آخرت جو ہے وہ دنیا کے تابع ہے۔ جیسے یہ یہاں پہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کیوں کھڑی ہے؟ اس لیے کہ یہ نیچے یہ لگا ہوا ہے لوہا کا، یعنی یہ جو ہے اس کے تابع ہے، جب ہم اس کو ہٹا دیں گے یہ گر جائے گی۔ تو آخرت کے تابع ہے دنیا۔ مفسرین نے بھی بڑے عجیب عجیب نکات نکالے ہیں، یہ آخرت کے تابع ہے دنیا۔ تو کہا کہ جب آخرت کی تیاری ہم کر رہے ہیں، مین پوائنٹ کو گاڑی چل رہی ہے، گاڑی کے تابع چکا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن کسی نے اسٹینڈ تھام لیا تب تو چکے کو پیچھے پیچھے چلنا ہی ہے صاحب، وہ کہاں بیچارہ پیچھے رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے آخرت کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور کائنات کی آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جن کا ایمان اور جذبہ قربانی کو پڑھو تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رسول اعظم جب بھی اعلان کرے کون ہے جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، عثمان غنی کھڑے ہوتے۔ بعض دفعہ رسول اعظم نے کہا بیٹھ جا، پھر اعلان کیا گیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، پھر کہا رسول اعظم نے بیٹھ جا، پھر اعلان کیا گیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، اس لیے کہ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہتے تھے نا، اے اللہ کے رسول میری جانب سے یہ کام ہے، اے اللہ کے رسول یہ میری جانب سے۔ اللہ اکبر! مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان غنی کی دولت میں، عثمان غنی کے مال میں اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی کہ تقریباً 7,000 سے زائد لوگ صرف اس کے مال کو دیکھ دیکھ کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر!
اتنا مالدار آج کی تاریخ میں اس کو کاؤنٹ کرو تو اس پوری روئے زمین پر اگر کوئی بہت بڑا مالدار ہوگا نا، اڈانی پڑانی ٹھڈانی بھڈانی، کوئی بھی اس کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ جب نواز ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر اپنی کھوپڑی ہم نیکیوں کو کرنے میں کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربان کیجیے۔ اللہ کیسے عطا کرے گا، کس طریقے سے عطا کرے گا، کہاں سے عطا کرے گا، کس راستے سے عطا کرے گا، آپ اس کا شاید گمان نہیں کر سکتے۔ آج ہی میری بات ہو رہی تھی، سعید بھائی نے گفتگو کروائی، بڑی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، سگے تو نہیں لیکن ظاہر ہے جس ادارے سے میں پڑھا وہاں سے پڑھے، تو میرے عبدالماجد تیمی صاحب کی انہوں نے گفتگو کروائی، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات بتائی گفتگو کے درمیان۔ کہنے لگے کہ میں الحمدللہ جو چیز کر رہا ہوں میں یہ بات بتانے کی نہیں ہے لیکن خالص لوجہ اللہ کرتا ہوں۔ مولانا آپ کو جان کے میں نے اسپیکر آف کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جان کے حیرت ہوگی کہ ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی ایسی پریشانیاں میری گھر سے دور ہو گئی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ان کو نپٹنے میں پوری جائیداد میری بک جائے گی، لیکن یہ پریشانی مجھ سے ختم نہیں ہوگی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے لیے کام کیا، اللہ نے ابو کو ٹھیک کر دیا، بیٹے کو ٹھیک کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ذکر کر رہے تھے۔ میری بھی اپنی زندگی کا مشاہدہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا مشاہدہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے۔ آپ تو دیکھتے ہیں میں تھوڑا جذباتی ہوں، بہت جلد میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میری ایک بہن 8-9 سال عمر ہے، اچانک سے اس کو مینجائٹس ہو گیا۔ جو میڈیکل سائنس پڑھے وہ جانتے ہیں کہ مینجائٹس کتنی خطرناک بیماری ہے، یعنی بخار جب اپنے آخری درجے کو پہنچ جائے، انسان اپنے انڈر میں نہیں رہتا، اسے پاگل پنی کی ایک کیفیت کہتے ہیں۔ جب اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو اسے مینجائٹس کہتے ہیں۔ بیماری ہو گئی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، کہا کہ اب علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جب اپنی بہن کو دیکھتا، اس کی صورت دیکھ کر کے میں خون کے آنسو روتا تھا۔ گھر میں بڑا ہوں، میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے، پلایا ہے، چلایا ہے، تو مجھے زیادہ اس بات کا احساس ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں نے ٹھیک عید سے ایک روز پہلے کہہ دیا کہ اب یہ میرے بس کا نہیں ہے، اپنے ڈسٹرکٹ سے، ہوم ٹاؤن سے اب میں اسے روانہ کر رہا ہوں۔ کل عید ہے، ماں باپ کو روانہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار بیٹے کے کلیجے پر کیسا محسوس ہوتا ہے ذرا اندازہ لگاؤ۔ میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ جب جذبات بے قابو ہو جائیں گے تو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ جا رہے ہیں، میں نے بہت کلیجے پہ پتھر رکھ کر کے اپنے والدین کو رخصت کیا۔ بار بار اپنی بہن کے تڑپنے کا منظر میری آنکھوں میں قید۔ میں گھر میں آتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی بہن سب سے چھوٹی، میں اس کو دیکھتا ہوں، مجھے دیکھ کر کے میرے حلق خشک ہونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے اس کے کہتے ہیں یہ میری امی نے سلوایا، یہ میری امی نے پہنایا۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچی ہوتی ہے نا، جب اس کے سامنے ماں باپ کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بچے آ کر کے ذکر کر رہے تھے، لیکن میری اس چھوٹی سی بہن کو بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں، اس لیے کہ عید کے روز جب سارے گلی محلے کے بچے خوشی سے اچھل رہے تھے، سارے کے والدین موجود لیکن میری بہن کے والدین موجود نہیں۔ وہ صرف دیکھ رہی تھی، میرا جگر پھٹا جا رہا تھا کہ یہ بولنے والی بچی، اچھلنے اور کودنے والی بچی آخر بول کیوں نہیں رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو غم بہت زیادہ لاحق ہو تو زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں، بولنے کی قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میں اگر اس سے لپٹ کے روتا، پورا کا پورا خاندان، پوری فیملی کے لوگ رونے لگتے، اس لیے کہ جب بڑی دیوار کمزور ہوتی ہے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں گیا، تکیے میں اپنا چہرہ چھپا کر گھنٹوں روتا رہا۔ ادھر نماز کی تیاری ہو رہی ہے، عید کے لیے نکلنا ہے۔ 7-8 سال سے جہاں پر میں عید کی نماز پڑھاتا تھا وہاں مجھے نکلنا ہے، لیکن میرے آنسو قابو میں نہیں آ رہے۔ میں وہاں سے جاتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ، عیدگاہ میں پہنچتا ہوں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اچانک میں نے ایک لفظ سوچا کہ دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بولتے میرے جذبات بے قابو ہو گئے، آنکھوں سے سمندر روا ہو گیا، پورا کا پورا جو عیدگاہ تھا وہ آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ سارے لوگ یہ حیرت زدہ تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میری دعا ختم لیکن میرے آنسوؤں کی رفتار ختم نہیں ہو رہی، ہچکیوں کی رفتار ختم نہیں ہے، روئے جا رہے ہیں، بھائی ہے وہ بھی روئے جا رہا ہے، کئی لوگ پکڑے ہوئے ہیں لیکن میرے جذبات بے قابو ہیں، جگر پھٹا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے
والدین اگر دنیا سے چلے جائے دل کو صبر اور قرار ہو جاتا ہے کہ چلو دنیا سے چلے گئے، اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کی مرضی تھی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر خوشی کے موقع پر اگر گھر میں والدین موجود نہ ہو تو ایک بٹے بیٹے کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے اندازہ لگاؤ۔ یعنی اس وقت میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے ماں بھی میں ہی بنا ہوا ہوں اور باپ بھی میں ہی بنا ہوا ہوں۔ دوستو، بہن کو رخصت کر دیا تھا، فکر لگی ہوئی تھی، موبائل سے کنٹینیو خبر لے رہا ہوں، 10 دن کی مدت بیت گئی، 10 دن مسلسل میرے والد صاحب وہاں پہ موجود ہیں، 10 دن سوئے نہیں، برداشت کی قوت جواب دے گئی۔ ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنے کی جگہ پر میرے والد صاحب بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ بھائی نے کال کیا کہ ابو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے ہیں، موبائل بکھر گیا ہے، چوٹیں آئی ہیں۔ میں نے کہا کہ ابو کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس وقت موجود نہیں ہے، گھر بھیج دو۔ ابو گھر آ گئے، کچھ دن ہوا، میں نے پوچھا، خبر یہ ملی ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس طرح کا جتنا پیشنٹ آیا ہے سب مر چکا ہے، اس لیے گارنٹی کم ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، بس اللہ بھروسے۔ میں نے جتنے صدق دل سے زندگی میں بہت سارے آنسو بہائے ہوں گے، میں نے ان لمحوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کے حوالے سے بہت دعائیں کی۔ آنکھوں میں جتنے آنسو تھے روئے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرایا، بولتا رہا، چیختا رہا۔ بھائیوں کو خبر نہیں، رات کی تاریکی میں بھائی بہن کو سلا کر ہنستے اور مسکراتے ہوئے اللہ کو شاہد جان کر رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے بے ساختہ روتا، کبھی سجدے میں رو رہا ہوں، کبھی رکوع میں رو رہا ہوں، اپنے مالک کو یاد کر رہا ہوں۔ اس لیے دنیا کی ساری ترکیبیں، سارے دروازے بند ہے، اللہ اب تو ہی ایک راستہ نکالنے والا ہے۔ اچانک 1 مہینہ 1.5 مہینہ کا عرصہ بیت گیا، میں نے دل ہی دل میں یہ خیال کیا تھا، اللہ سے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے اسے زندگی عطا کر دی تھی تو میں نے کوئی بہن کو حافظ قرآن تو نہیں بنایا، لیکن اگر تو نے اسے زندگی عطا کر دی تو انشاءاللہ العزیز میں بغیر اپنے گارجین کے پیسہ لیے میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ اللہ سے نیک ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ میں نے دعا کی۔ 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا، بہت جگر کو تھام کر کے میں نے ایک روز کال کیا، روز خبر ملتی تھی افسردگی کی، غم کی۔ ایک روز بات ہوئی والدہ سے، والدہ بات نہیں کر پائی، دوسرے سے گفتگو ہوئی، بھائی نے بتایا کہ اب انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے بچنے کے چانسز شروع ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اتنا زیادہ فائدہ اس کو کیسے ہوا ہے، یہ میری عقل حیران ہے، اس لیے کہ اس موسم میں اس میں جتنے بھی مریض آئے ہیں اس بیماری کے ساتھ ابھی تک کوئی بھی مریض بچا نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو اس بچی کو بچا لے گئی، ورنہ یہ بچی بچنے والی نہیں تھی۔ الحمدللہ وہ صحت یاب ہوئی، گھر آئی، ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر بچ بھی گئی تو اس کا مینٹل پرابلم جاری رہے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، کسی سے فریاد کرنے کی ضرورت نہیں میرے دوستوں، کبھی اللہ سے فریاد کرو۔ میں نے اللہ سے دعا کی، الحمدللہ جب وہ ٹھیک ہوئی، اچھی ہوئی، میں نے ایک ادارے کے اندر اس کا داخلہ کروا دیا، حافظ قرآن بھی ہوئی، اور الحمدللہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ جھوٹ نہ بلوائے، اللہ شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شاہد ہے کہ الحمدللہ اس کا جو ذہنی پرابلم تھا وہ شروع میں تھوڑا ظاہر تو ضرور ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ آج کی تاریخ میں 15 سال کی مدت، 12-13 سال کی مدت بیت گئی ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہوئی، وہ مینٹل پرابلم کا جو جتنے بھی سمٹمز تھے وہ ختم بھی ہو گئے، الحمدللہ بھی عالمہ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے مولا کائنات کا۔ ہم دل سے پکارتے نہیں ہیں، میرا اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق، ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی عطائیں کتنی بڑی ہیں، ہماری خطائیں چاہے جتنی بڑی ہو جائیں اس کی عطاؤں کے سامنے ہماری خطاؤں کی کوئی اوقات نہیں۔ بس رو کے تو دیکھیں، گر گرا کے تو دیکھیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مثال اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید انداز بیاں گرچہ کوئی شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید یہ دل سے نکلی ہوئی بات کسی بندے کے ذہن میں، اللہ والے کے ذہن میں اگر اتر جائے تو شاید زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے، تو کہیں گے کہ مولانا نے ایک نسخہ بتایا تھا۔ بہرحال قرآن کی ایک آیت اور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ عورتوں کی 2 کمیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کہ عورتوں میں 2 کمی ہیں۔ اس کو کمی بولتے ہیں لیکن یہ خوبی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ ہے کہ ان کو اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ انہیں سجنے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ ان کی دلیلیں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔
اب دیکھو ان دونوں چیزوں کو تھوڑا پازیٹیو سینس میں سمجھو. وہ یہ ہے کہ بچیوں کو دیکھو اس کی فطرت میں ہے, نیچر میں. بچیوں کو دیکھے گا چھوٹی رہے گی, بیٹھ کے کبھی آئینے کے سامنے بال سنوار رہی, کبھی کچھ سنوار رہی, کبھی کچھ سنوار رہی. یہ اس کی نیچر میں ہے. اس لیے جب اگر وہ سجنے سنورنے کے کرم میں ہو تو زیادہ آپ کنڈیشن نہ لگائیے, اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے کہا وہ سنستی سنورتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کے لیے سنور رہی ہے اگر بیویاں تو اور اچھی بات ہے. اور دلیلیں کمزور ہوتی ہیں. دلیلیں کیا کمزور ہوتی ہیں؟ دیکھیے گا کبھی کبھی آپ بہت بڑی بات بولیے گا خواتین کے سامنے, اب وہ اپنے حساب سے بیچاری بہت اچھا بولنا چاہتی ہے. اب مرد لوگ بعض دفعہ سوچتے ہیں نا یہ میرے اسٹینڈرڈ میں آ کر کے بات نہیں کر رہی. ارے بھیا دن بھر میں آپ پتہ نہیں کتنے کو چونا لگاتے رہتے ہو, بیچاری اللہ میاں کی بندی گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کے بچوں کو دیکھ رہی ہے, دیکھ ریکھ کر رہی ہے نا. اس سے آپ اپنے اسٹینڈرڈ میں بات کرنا چاہو گے تو کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ایک موقع پر کہا کہ اس کے ان نقائص سے, ان کمیوں سے فائدہ اٹھاؤ, ہے نا. ایسا نہیں کرو کہ اس کے اس جذبے کو اور احساس کو ڈیمیج نہیں کرنا ہے, بلکہ اسے بہت پیار سے, محبت سے. تو یہ دو فطری خوبی ہے, اس کو لے کر کے چلنا چاہیے, ہے نا. مائنڈ میک اپ کر کے چلیے, یہ کوئی باہر سے نہیں ہے, اللہ نے اس کے نیچر میں رکھا ہے. اس لیے زیادہ جھگڑنے لگڑنے کی ضرورت نہیں. ایک بات اور بیان کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ماں بہنیں سنیے گا اس کو بہت پیار سے, آپ یہ نہیں سوچے کہ مولانا میری برائی کر رہے ہیں, کچھ آپ کی اچھائیاں بھی الحمدللہ, بڑی بڑی اچھائیاں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا ہے یہ آسمان اور زمین میں جو ملکیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. بیٹی کا ذکر پہلے ہے اور بیٹا کا ذکر بعد میں ہے. میری ماں اور بہنوں خوش ہو جاؤ, اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تم کو اولیت حاصل ہے. اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ یہ عرب لوگ بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے نا, گاڑ دیتے تھے, مار دیتے تھے. پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, بتا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, تب وہ اس سوال کا جواب دیں گے, اس وقت سمجھ میں آئے گا. آج بھی لوگ بیٹی کو مارتے, آج بھی لوگ بیٹی کو مارتے. پہلے زمین میں گاڑتے تھے, اب پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری, انسانیت کے ساتھ کھلواڑ اور قانون قدرت کے ساتھ بغاوت ہے. یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے اس مشن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے تو پھر تیار رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے. میں نے ایسی بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے, ترقی یافتہ عورتوں کو جو اپنے آپ کو بہت ڈیولپ سمجھتے ہیں, اور ان مردوں کو بھی جن لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں 40 سال کے بعد ان عورتوں میں دھڑکنوں کی بیماری ہو جاتی ہے, اور ایک نہیں کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں ان عورتوں کو. پھر دوا کھاتے کھاتے, اناج سے زیادہ جو ہے نا دوائیں کھاتے کھاتے ان کی زندگی گزرتی. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا بے دردی سے, حقیر جانتے ہو عورتوں کو. خدمت کرے تو بیٹی, سکون حاصل کرنا ہو تو بیوی, دعائیں لینی ہو تو دائیں, نانیاں, اور جب پیدا کرنا ہو تو یہ دیکھو گے کہ بیٹا ہے یا کہ بیٹی ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کو ختم کر دو. یہ عجیب چلن ہو گیا, ہر آدمی اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتا ہے, ہر آدمی ایڈوانس سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اور زیادہ ڈیولپ بتانے کے چکر میں وہ کچھ بھی, ارے یہ 2 ہوگا, ہیں صرف پیدا ہونے سے نہیں ہوتا ہے نا, اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا چاہیے, پڑھائی لکھائی بھی ضروری ہے. اللہ کے بندے, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا ذکر کیا وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے. یعنی مر گئے ہو, نیک ہو, اچھے راستے پر چل رہے ہو, بچے جو تمہارے ہیں, تمہاری بیویاں ہیں, اس کی حفاظت ہم کریں گے. کیسے ہوگا؟ پیدا کرنے والا تم سے زیادہ فکر مند ہے. اللہ کے بندے کہاں دماغ لگا رہے ہو؟ یہ سب باہر سے آئی ہوئی چیزیں جو تم نے لگا کر کے اپنی, اور مان لیا بالفرض اللہ نے 2 اولاد عطا کر دی ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن وہ 2 اولاد بھی ختم ہو گئی تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے بتاؤ؟ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا, اس لیے کہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم کمزوروں کے ساتھ ہیں. میری ماں اور بہنوں, زندگی کے کسی بھی موڑ پر, کسی بھی مرحلے تمہیں لگے کہ ہم کمزور ہیں, تو یہ ذہن میں رکھ لینا کہ دنیا گرچہ میرے ساتھ ہو نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے.
اور میں اس حوالے سے سائیکولوجیکل، معاشرتی، سماجی سطح پر بہت ساری باتیں پچھلے خطاب میں کر چکا ہوں. ان ہر موڑ پر زندگی میں اللہ کو حاضر و ناظر کر کے اللہ کو احساس کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی ہر راہوں کو آسان کر دیتا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی کو بیٹی، کسی کو بیٹا اور کسی کو چاہیں تو دونوں عطا کرتے. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اولاد تو بابا بھی عطا کرتے ہیں، مزار والے بھی عطا کرتے ہیں، چلو بھائی وہاں پہ مانگ لیں گے، یہ چادر چڑھانا ہے، یہ حلوہ چڑھانا ہے، یہ مرغ چڑھانا ہے، یہ فلاں چڑھانا ہے، فلاں چڑھانا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں، میری یہ قدرت کاملہ ہے کہ میں عطا کرتا ہوں. بیٹی بھی میں عطا کرتا، بیٹا بھی میں عطا کرتا، اگر میں چاہوں تو کسی کو دونوں عطا کرتا ہوں. اور آگے کی آیت تو عجیب و غریب ہے. اللہ فرماتا ہے اناسا ویجعل من یشاء عقیما، اگر میں چاہتا ہوں تو کسی کو باج بنا دیتا ہوں. اگر باج بنا دیا اللہ نے، دوڑتے رہو، بھاگتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، پوری زندگی کی کمائی بابا کی چوکھٹ پہ کیوں نہیں ڈال دو، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر چاہیے تو ان چوکھٹوں پہ لگانے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں مسکین کو دو، یتیم کو دو، غریب کو دو، بیواؤں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، مسجدوں کو دو، مدرسہ کو دو، ادارے کو دو. اگر ان لوگوں کو دیتے ہو، اس کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور جسے اللہ باج بنا دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں عطا کر سکتی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے انہ علیم قدیر، قدرت میری ہی ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، آپ کو بات بنا رہا ہے، سمجھو کہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، اپنی دکان کو چمکانا چاہ رہا ہے. بقیہ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ مانگنے کے علاوہ. اور اللہ دیتا کیسے ہے؟ اللہ اگر دینے پہ آ جائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عمر کی اس دہلیز پر اگر مانگنے پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موڑ پر جہاں پر اولاد کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ عطا کرتا ہے. اگر اللہ دینے پہ آ جائے تو حضرت زکریا کو عطا کرتا ہے. اللہ اگر دینے پہ آ جائے تو مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے. قرآن پڑھو تب سمجھو گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. بقیہ لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اپنے سے دور کیے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ لو لگاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سب کچھ دیتا. مانگ کے دیکھو. اللہ کہتے ہیں نا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کیسے کیسے دے گا، کس طریقے سے دے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آخری بات ختم کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ خاص طور سے ضروری ہے. یہ سورہ دخان ہے. اللہ فرماتا ہے، یہ شب قدر کی بات ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا. یہ کتنا ماہ مبارک ہے؟ 30 پارہ کو پڑھے، آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھا ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن حکیم کو اس لیلۃ القدر میں نے نازل کیا. تنزل الملا، اور وہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر. اس رات کی خوبی ہے کہ جبرائیل امین ملائکہ کے سردار، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اور فرشتوں کی یہ ممکن ہے کہ وہ شب قدر کی رات آج ہی ہو، کون جانتا ہے. دن کا کوئی تعین نہیں کیا گیا، اس لیے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس روئے زمین پر فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. جبرائیل امین خود باضابطہ ان فرشتوں کی قیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور زمین میں اتنے فرشتوں کی بھیڑ ہوتی ہے کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے. یہ اس رات کے بارے میں. اور اس رات کے حوالے سے ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اس رات کے بارے میں صحیح روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول خبر دینے کے لیے نکلے تھے کہ یہ کون سی رات ہے. دیکھا کہ مسلمان دو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. بات آپ نے سنی ہوگی لیکن کچھ نئی بات ایڈ کروں گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ باتیں وہ نہ کہوں جو ریپیٹ ہو، کچھ نہ کچھ نیا اس میں ہو جو آپ کے علم میں، آپ کے احساس میں کچھ اس میں فائدہ ہو. کہ صاحب 2 لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھا. اب لڑنے کے چکر میں دیکھیے ایک بات میں آپ کو سائنٹیفک بات بتاؤں. انسان جب کسی ایسے منظر کو دیکھتا ہے جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے تو مائنڈلی ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ انسان کے نیچر میں. سپوز دیٹ ابھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور اچانک سے آپ دیکھیے کہ جھگڑا ہو گیا، بھگدڑ مچ جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو.
بھگدڑ مچ جائے تو آپ نے سوچ کے جو آپ نکلے تھے کہ ہم جا کے کیا کریں گے بھول جائیے گا. نیچر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تخصیص کو اٹھا لیا. جھگڑے دو لوگ مصیبت میں پڑ گئی پوری امت. یہ لوگ ایک رات کا پتہ لگ جاتا تو اچھا تھا, 5 رات داغو, کھاتے رہو بریانی, چیختے رہو, دعا کرتے رہو, جاگتے رہو جتنا جاگنا ہے. وہ نہیں جھگڑتے تو آسانی ہوتی نا صاحب. ایک روز کا پتہ چل جاتا, ہم لوگ اپنا آرام سے آتے, پوری رات خشوع خضوع سے عبادت کرتے, ایک رات مل جاتی, معاملہ ختم تھا. اب 5 رات اس کے انتظار میں جاگنا پڑ رہا. مس کہاں پہ ہوا؟ جھگڑا کرنے کا. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان ایمان والے جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, تنازع کرتے ہیں, تو سماج کے اندر صرف بگاڑ نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ دین کے اندر بھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. مذہب احکامات سخت کر دیے جاتے ہیں. اور ان جھگڑوں کا کتنا نقصان ہے, میں ایک بات آپ کو بتا کر کے بات ختم کروں گا. تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سمرقند اور بخارا میں 2 مسلک کے لوگ آپس میں لڑائی کرتے تھے. ہم حق پہ, ہم حق پہ, ہم حق پہ, ہم حق پہ. بھائی تم کو اگر زیادہ لگ رہا ہے کہ ہم حق پہ تو رہو نہیں, اس میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے, رگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم جھگڑنے رگڑنے والی قوم نہیں ہے. قرآن کے اندر تو اللہ نے ان کے معبودوں کو برا کہنے سے منع کر دیا. جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, دل کی آنکھ سے سننا کہ سمرقند اور بخارا کے لوگ آپسی جھگڑے کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں باضابطہ طور پر رمضان کا مقدس مہینہ سر پہ سایہ فگن, لیکن دونوں مسلک کے لوگ باضابطہ طور پہ مناظرہ کر رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں. رمضان کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں. یعنی آدمی اگر اپنی انا پہ آ جائے, غصے پہ آ جائے, ایٹیٹیوڈ پہ آ جائے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی مغفرت کے مہینے کے تقدس کو بھی نہیں سمجھتا. 2 مسلک کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, مناظرہ ہو رہا ہے, بھیڑ جمع ہے, چل رہا ہے, دونوں طرف کے لوگ قطار در قطار کھڑے ہیں, فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے, اپنی اپنی موچیں تیز کیے ہوئے ہیں, قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے, فقہوں کی پیروی پہ چل گئے ہیں, لگ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں دونوں مسلک کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور آگے لکھا ہے, روح کانپ جائے گی سننا میرے بھائیوں, جو تنازع بعض دفعہ کرتے کرتے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اختلاف پیدا ہو جائے, ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگ سکتی ہے, اچھی لگ سکتی ہے, لیکن اچھی اور بری لگنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ آ کر کے مجھ سے بد کلامی کریں, برے لہجے میں بات کریں, آپ ایٹیٹیوڈ میں بات کریں, اپنی آواز کو بلند کریں, آپ میرے خلاف محاذ کھول دیں. یہ مسلمانوں کا, ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے, یہ منافقوں کا شیوا تھا. ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے کہ اپنی ایک نئی جماعت تیار کر دے اور ایک پھر پورا, اور ٹوٹو گے پھوٹو گے, کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا, اپنا نقصان ہوگا, اپنے پیر میں کلہاڑی مارو گے, یہ جان رکھو. اس لیے کہ اس بات کو سمجھنے میں آپ کو تاخیر لگ جائے, وقت لگ جائے, یہ ضروری ہے. سامنے جب سر پہ غصہ جب سوار ہوتا ہے, اسی لیے رسول اعظم نے کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی پہلوان کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے, پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. اور میں دل کی سختی اور دل کی نرمی کے حوالے سے جمعہ میں خطاب کر چکا ہوں, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے ہر مسلک, ہر سماج کے اندر ہوتا ہے, لوگ ذرا سا کچھ ہوا ہے قبیلہ بنا لیا, اس کے خلاف کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چاہے سماجی معاشرتی زندگی میں ایک لمبا عرصہ بیتنے کے بعد بالآخر تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اب تک ہم آگ کو آگ ہی سے بجھا رہے تھے, بغیر پانی کے کام نہیں چلنے والا. یہ یاد رکھو. تو 2 قبیلے کے لوگ, 2 مسلک کے لوگ پورے رمضان کے اندر لڑتے رہے, مناظرہ ہوتا رہا. جو یہ عید کی نماز کا دن آ گیا, پوری دنیا کے مسلمان عیدگاہ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. جلال الدین سیوطی نے لکھا, اللہ اکبر, روح کانپ جائے کہ دونوں مسلک کے لوگ جمعہ باضابطہ عید کے اس مبارک دن میں دونوں مسلک کے لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے محاذ تیار کر رہے تھے, اوزار اور اسلحہ تیار کر رہے تھے. دونوں مسلک کے لوگ آمنے سامنے تھے, مار دیا جائے گا, ہم نہیں پیچھے تو ہم نہیں پیچھے. بالآخر دونوں اپنے آپ کو حق کہنے والے لوگوں نے ایسی لڑائیاں لڑی,
اتنے قتل عام ہوئے، اتنے مسلمانوں کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی جان کا نقصان ہوا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں پر میدان کے اندر جہاں بھی نظر جاتی تھی ایمان والوں کی لاشیں دکھائی دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے ایک اعداد و شمار کے مطابق کہ 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کی لاشیں وہاں گر پڑی۔ کیا ہے؟ تو یہ اختلاف کیا ہوا؟ دین میں سختی آ گئی، حکام میں اختلاف کیا، دشمن کی نظروں میں کمزور ہو گئے۔ دشمن تاک میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے لڑائیں اور ہم بیچ میں جا کے حکومت کریں۔ فرعون کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ جب اسے لگا کہ حکومت ہمیں کرنی ہے تو اس نے آپس میں قبیلے میں بانٹ کے لوگوں کو لڑا دیا۔ جب لڑا دیا تو قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ جب لڑا دیا اس نے تو ہوا یہ کہ اس نے اس کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کرنی شروع کر دی۔ مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی قوم آپس میں لڑتی ہے تو اس قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کسی بیدار اور غیرت مند قوم کے لیے اس سے بڑی تباہی کی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کی غیرت اور اس کی عزت اندر سے اتنی مریادہ، اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا مر جائے اندر سے، اس کی غیرت اور ضمیر کہ اس کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو خطرے۔ لڑو گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا، آپس میں لڑو گے پھر وہی ہوگا، حالات خراب ہوں گے، پھر ویسے ہی ماحول پیدا ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات میں نکلے تھے بتانے کے لیے، لڑتا ہوا دیکھا، اللہ نے دین کو اٹھا لیا۔ اب پوری امت قیامت تک جتنے بھی لوگ شب قدر کی تیاری کریں گے ان کو رات بھر 5 رات جاگنا ہی پڑے گا، چاہے وہ جیسے پیے، پانی پی کر کے جاگے، شربت پی کے جاگے، بریانی کھا کے جاگے، یا پھر درد ہو کر کے جاگے، یا جیسے بھی جاگنا ہے جاگنا ہی ہے۔ جس کو چاہت ہوگی، اس کی طاقت ہوگی، وہ تو جاگے گا۔ لیکن کتنی بڑی مصیبت ہوئی معمولی ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن ساری چیزوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ دیکھو اگلے سال جو شب قدر کی رات آئے گی اس سے پہلے کن لوگوں کو اٹھا لینا ہے، دیکھ لو یہ سونپ دیا پورا، کن لوگوں کو اٹھانا ہے، کون اگلے رمضان میں کون رہیں گے نہیں رہیں گے، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ رزق کے فرشتے کو ساری چیزیں بانٹ دی جاتی ہیں، کس کو رزق دینا ہے کس کو نہیں رزق دینا، یہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کیجئے کہ جب آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے جب ذمہ داریاں سونپے تو آپ کا عمل اچھا ہو، آپ کی نقل و حرکت اچھی ہو، آپ کا طریقہ اچھا ہو، آپ کی گفتگو اچھی ہو، آپ کی بات اچھی ہو، ایون آپ کی سوچ اچھی ہو، آپ کی فیلنگ اچھی ہو۔ اگر ان صفائیوں کے ساتھ ہمارا عمل پیش کیا جائے گا پھر ہمارے مقدر، ہمارے قسمت اور پھر ہمارے اس احساسات کا کیا کہنا۔ دوستو یہ رات ہے، جتنا اللہ کی رحمتیں سمیٹنی ہے، جتنی عبادت کرنی ہے، جتنا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جتنا رونا ہے گڑگڑا لو، مانگ لو، پتہ نہیں کون سی رات ہے کب حصے میں آ جائے۔ الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں مولا کائنات ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ زکوٰۃ صدقات میں غریب اور ضرورت مند اور ادارے اور جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔